باب الرہن الذی یوضع علی ید العدل، باب اس مرہونہ کی بیان میں جو رکھا جاتا ہے علی ید العدل، ثالث کے ہاتھ میں. صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ میں نے پیر بگاڑا سے 100 روپے قرض لے لیے. اس نے کہا یہ خر میرے پاس رہن رکھو. میں نے کہا رہن رکھتا ہوں لیکن تیرے پاس نہیں، تجھ سے خطرہ ہے، تبلیغی کے پاس رکھیں گے. اور مرتہن بھی اس پر راضی ہوا. تو میں راہن ہوں اور اس سے میں نے 100 روپے ادھار لے لیے، اور میں نے اور مرتہن نے اتفاقی رائے سے خر کس کے پاس رہن رکھا؟ تبلیغی کے پاس. ٹھیک ہے، یعنی کہ شرط ختم ہو جائے تو کہتے یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھو، وَإِذَا اتَّفَقَا، جب راہن و مرتہن اتفاق کرے علی وضع رہن کہ خر کو مرہون رکھیں گے، علی ید العدل، ثالث کے ہاتھ پر، جاز، یہ جائز ہے. وقال مالک لا یجوز، اور امام مالک کہتے یہ جائز نہیں ہے. اور یہ لفظ کہ قال المالک لا یجوز، یہ قول بعض نسخی متن میں ذکر ہے، یہاں تو ہدایہ نے ذکر کیا، اور بعض متون میں بھی یہ ذکر ہے. اچھا جی، امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مرہون کو ثالث کے ہاتھ میں رکھنا کیوں جائز نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ خر میں تبلیغی کے ہاتھ میں رکھوں تو وہ میرا امین ہے، میرا، اور امین کا ہاتھ مالک کا ہاتھ ہوتا ہے. تو گویا کہ جب وہ اس کے قبضے میں ہے تو گویا کہ وہ میرے قبضے میں ہے. اور مرہونہ جب تک مرتہن قبض نہ کرے تو رہن تام نہیں ہوتا. لأن ید العدل، تبلیغی کا ہاتھ، ید المالک، یہ تو راہن کا قبضہ ہے. ولہذا یرجع العدل علیہ، یہی وجہ ہے کہ عدل رجوع بالتاوان کرتا ہے راہن پر. یعنی اگر تبلیغی کے ہاتھ سے وہ خر کوئی لے جائے استحقاقاً کہ یہ میرا ہے، تو مجھ سے وہ اس کی جگہ جو مرہون بنائے گا وہ مجھ سے لے گا. نفن عدم القبض، مرتہن کا قبض منعدم ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم کہتے ہیں یہ تبلیغی کی 2 حیثیتیں ہیں. تبلیغی کی یہ میرا بھی نائب ہے لیکن صورت خر میں ہے، اور مرتہن کا بھی نائب ہے قیمت رہن میں. یہ نائب ہے راہن کا لیکن کس میں؟ صورت و حفظ میں. ٹھیک ہے، اور مرتہن کا نائب ہے کس کے اندر؟ قیمت میں. اور اصل چیز قیمت ہے، کیونکہ مرتہن جو استعفا کرتا ہے عین رہن سے کرتا ہے یا قیمت سے کرتا ہے، اور قیمت میں ثالث اس کا نائب ہے، اور ثالث کا قبضہ ہے تو مرتہن کا بھی قبضہ ہو جائے. ولنا، ہماری دلیل یہ ہے ان یدہ، قبضہ ثالث کا، علی صورت خر پر، یہ ید المالک راہن کا قبضہ ہے فی الحفظ اذ العین، کیونکہ صورت امانت ہے. لیکن وہ فی حق المالیت ید المرتہن، ید ثالث کا مالیت اور قیمت میں ید مرتہن کا ہے. لأن یدہ ید زمان، اس کا قبضہ زمان کا ہے، اور مضمون ہوا المالیت، وہ قیمت ہے. نزل منزلۃ شخص، تو تبلیغی قائم مقام 2 شخصوں کا ہوا. صورت میں میرا نائب ہے، قیمت میں مرتہن کا. تحقیقا لما قصد من الرہن، تاکہ ہم ثابت کریں وہ زمان جو ہم نے قصد کیا ہے رہن سے. ٹھیک ہے، اب امام مالک نے یہ کہا تھا کہ اگر ثالث پر کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ خر میرا ہے، وہ استحقاق پر لے جائے، تو یہ رجوع بالمرتہن کرے گا یا بالراہن کرے گا؟ بالراہن. معلوم ہوا کہ یہ نائب راہن کا ہے. تو کہتے یار مجھ پر رجوع اس لیے کرتا تھا کہ صورت مرہونہ میں نائب راہن کا. وَإِنَّمَا يَرْجِعُ الْعَدْلُ، اور ثالث رجوع کرے گا علی المالک، مالک پر استحقاق کی صورت میں. لأنه ثالث نائب عنہ، مالک سے، فی حفظ العین، کل وہ مودی کا نائب ہے صورت امانت میں.
ولیس للمرتہن ولا للراہن ان یاخذ منہ. اب میں نے پیر بگاڑا سے 100 روپے قرض لیے اور راہن میں نے تبلیغی کے پاس خر رکھ لیا، ٹھیک ہے. اب میں اپنی ضرورت کے لیے عادل سے خر لیتا ہوں تو مجھے حق نہیں ہے، کیونکہ اس میں ابطال حق مرتہن کا ہے. اور اگر مرتہن رات کے وقت تبلیغی کے پاس گئے کہ آج رات کے لیے خر مجھے دے دو، ہاں، تو مولوی سے وہ بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کی صورت جو ہے وہ میری امانت ہے. تو آپ کو بھی حق نہیں ہے کہ میری حق کو باطل کرے. بہرحال ثالث سے نہ راہن لے سکتا ہے خر اور نہ مرتہن لے سکتا ہے اپنی استعمال کے لیے. اس لیے فرماتے ہیں ولیس للمرتہن، اور نہیں ہے پیر بگاڑے کے لیے اور نہ راہن کے لیے ان یاخذہ کہ خر پکڑی منہ تبلیغی سے، لتعلق حق الراہن، حق راہن متعلق ہے فی الحفظ بید العادل. اچھا جی آگے بس بیدی وامانتی او تعلق حق المرتہن، اور مرتہن کا حق وابستہ ہے بھی مرہونہ کے ساتھ استفاء باعتبار وصول دین کے. فلا یملک احدہما، تو راہن اور مرتہن میں سے ایک مالک نہیں ہے ابطال حق الاخر کہ وہ باطل کرے حق آخر کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو، وہ خر بطریقہ شذوذ ندور رات کے وقت تبلیغی کے ہاتھ میں ہلاک ہو گیا، ممکن تو نہیں تھا لیکن ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے. تو مولوی صاحب یہ مرتہن کے زمان میں ہلاک ہوا، یعنی آپ کا دین ساقط ہے، آپ کا دین. فلو ہلک، اگر خر ہلاک ہو جائے فی یدی تبلیغی کے ہاتھ میں، نو ہلک فی زمان المرتہن لأن یدہ فی حق المالیت، کیونکہ تبلیغی کا ہاتھ قیمت میں ید مرتہن کا ہے، وہی المضمونہ، اور قیمت کی مضمون ہے، ٹھیک ہے. سنو بھائی، صورت وہی ہے کہ میں نے پیر بگاڑا سے 100 روپے لیے اور ہم دونوں نے اتفاق رائے سے خر تبلیغی کے پاس رکھا. اب تبلیغی کو حق نہیں ہے کہ خر مجھے دے دیا اس کو دے، لیکن میری اجازت کے بغیر اس کو دے دیا، ناجائز کیا، یا میری اجازت کے اس کی اجازت کے بغیر مجھے دے دیا، تو مجھے سے وہ ضامن ہے. کیونکہ اگرچہ وہ ثالث مودع ہے لیکن مودع حالانکہ امانت سے ضائع نہیں ہے، استحلاق سے ضامن ہے. ولو دفع العدل، اگر ثالث خر دے دے راہن کو بغیر اجازت مرتہن کے یا مرتہن کو بغیر اجازت راہن کے ضامنہ، لأنہ، کیونکہ ثالث مودع، یہ امین ہے راہن کا فی حق ذات، اور امین ہے مرتہن کا فی حق قیمت. وأحدہما، اور راہن و مرتہن اجنبی ہے عن الآخر، دوسرے سے، اور مودع ضامن ہوتا ہے اگر امانت دے دی الی الاجنبی. بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو، اب مولوی صاحب اس نے اس کو دے دیا تو یہ قیمت کا ضامن ہوا، لیکن وہ قیمت اس کے ہاتھ میں امانت نہیں چھوڑی جائے گی، کیونکہ اس کی ایک مرتبہ بدیانتی خر میں ثابت ہو گئی کہ اس نے میری اجازت کے بغیر اس کو دے دی. تو اب اس کو امین نہیں گنا جائے گا، قیمت اس کے پاس. یہ معنی اس قول کا. وَإِذَا زَمِنَ الْعَدْلُ، اور جب ثالث ضامن ہو جائے قیمت مر ہونے کا، بعد ما دفع احدہما، بعد اس کے کہ اس نے دیا تھا خر ایک کو، وقد استہلکہ المدفوع الیہ، اور ہلاک کیا تھا اس کو مدفوع الیہ جو راہن مرتہن ہے، یا ہلک بیدہ، نو لا یقدر ان یجعل القیمت رہنا فی یدہ، وہ اپنے ہاتھ میں قیمت رہ نہیں رکھ سکتا، لأنہ یسیر قاضیا و مقضیا و بینہما تنافع. دیکھو، اگر قیمت اس کے پاس رکھی جائے تو جب یہ قیمت کا ضامن ہو جائے تو قضا علی التبلیغی ہوا، اور جب وہ قیمت اسی کے پاس رکھا جائے تو یہ قضا للتبلیغی ہوا، تو تبلیغی مقضا علیہ بھی ہوا اور مقضا لہو بھی ہوا، اور ان میں منافات ہے. لأنہ یسیر قاضیا و مقضیا و بینہما تنافع،
تو اب کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں لیکن یتفقان، راہن اور مرتہن اتفاق کریں گے، علی ان یاخذاها کہ دونوں مل کر قیمت لے لی منہ عادل سے، ویجعلاها رہنا عنده، یا دوبارہ ایک مرتبہ لے لے، لینے کے بعد رہن رکھے، او عند غیرہ یا کسی اور کے پاس، وان تعذر اجتماعهما، اور اگر ایک نکاح اسی تبلیغی کے پاس رکھتے دوسرے نکاح اس کے پاس نہیں رکھتے تو یہ مسئلہ قاضی کو پیش کرے گا، قاضی جس کے پاس رکھانا چاہے وہاں رکھ لے۔ وَإِن تَعَذَّرَ اتِّفَاقُهُمَا يَرْفَعُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْقَاضِي، ایک قاضی کے پاس جائے، لِيَفْعَلَ كَذَلِكَ، تاکہ قاضی یہ کام کرے کہ وہ قیمت یا اسی تبلیغی کے پاس رکھے یا کسی اور کے پاس۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تفصیل خود بخود عقلی ہے۔ ہم نے اس کو قیمت کا ضامن بنا کر قیمت لی، اور فرض کرو ہم نے اسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اب مولوی صاحب یہ تو قیمت کا ضامن ہوا، اب اگر اس نے آپ کو مرہونہ دیا تھا، وہ آپ کے پاس ہلاک ہوا تھا، تو آپ کا دین جو مجھ پر تھا وہ ساقط ہوا، اور اس کے پاس جو قیمت تھی وہ اس کے پاس سالم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے مرہونہ مجھے دیا تھا اور میں نے ہلاک کر دیا تو آپ کا دین باقی ہے، تو وہ قیمت وہ آپ کو دے دے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد وہ مجھ پر رجوع کرے گا کہ بھئی میں قیمت کا ضامن ہوا تھا تمہیں دینے کی وجہ سے، اس کی قیمت مجھے دے دو۔ صورت ذہن میں آ گئی؟ دیکھو، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ، اگر اس نے اپنے پاس قیمت رکھی، ثم قضى الراہن الدین، راہن دین ادا کرتا ہے، وقد ضمن العدل، او عدل ضامن قیمت کا بسبب مرہونہ دینے کے، الی الراہن، نو قیمت جو غلام کا عادل پر واجب ہے وہ سالمۃ لہ، اس کے پاس سالم رہی، لوصول المرہون الی الراہن، مرہونہ تو میرے پاس پہنچ چکا تھا کیونکہ ہلاک ہو گیا، اور وہ وصول دین الی المرتہن، مرتہن کو میں دین دے چکا ہوں، فلا يجتمع البدل والمبدل في ملكنا، اچھا، او كان ضمنها بالدفع الى المرتهن، اور اگر ثالث ضامن ہوا تو اس لیے کہ اس نے غلام دیا تھا مرتہن کو، نو راہن باخذ القیمت، یاخذ القیمت منه، راہن اس کی قیمت لے گا، لان العین، کیونکہ خر اگر وہ قائم تھا اس کے ہاتھ میں اور راہن دین دیتا، نو یاخذو، وہ خر لیتا، اذا ادى الدین، نو فکذالک یاخذو ما قام مقامها، جب راہن دین دے دے تو اسی طرح وہ قیمت لے گا جو خر کی قائم مقام ہے۔ اچھا جی، اولا جمع، او جمع نہیں ہے بین البدل والمبدل، کیونکہ میں نے قیمت لی، مرہونہ تو نہیں لیا، مرہونہ تو اس نے مجھے نہیں دیا تھا، کس کو دیا تھا؟ مرتہن کو۔ وَإِذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ أَوِ الْعَدْلَ أَوْ غَيْرَهُمَا بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ فَالْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ، میں نے اس سے 100 روپے لیے، اس کے پاس غلام رہن رکھا، اور 100 روپے لیے رمضان کی پہلی تاریخ کو، تاریخ آئی، پیسے میرے پاس نہیں تھے، تو میں نے مرتہن کو وکیل بنایا، جاؤ سالس کے ہاتھ میں غلام بیچو، یا سالس کو وکیل بنایا کہ جاؤ اس کو بیچو، قرض ادا کرو، تو یہ توکیل بالبیع کیا جائز ہے۔ وَإِذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ، جب راہن وکیل بناتا ہے مرتہن کو یا سالس کو، غیرہما ببیع الرہن کی مرہونہ بیچو، عند حلول دین، جب دین کی ادائیگی کا وقت ہو، تو فالوکالۃ جائز، کیونکہ یہ توکیل ہے ببیع مالہ، ساتھ بیچنے اپنے مال کے، مرہونہ میرا مال تھا، میں نے وکیل بنایا کہ اس کو بیچو۔ وَإِن شُرِطَتْ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَن يَعْزِلَ الْوَكِيلَ وَإِنْ عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ۔ میں نے اس سے 100 روپے لیے کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو دے دیں، اور یہ غلام اس کے پاس یا سالس کے پاس رہن رکھا، لیکن رہن رکھتے وقت میں نے وکیل بنایا سالس کو کہ بھئی 30 تاریخ پر اگر میں پیسے نہ دوں تو آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، تو یہ سالس وکیل بنا اور عقد رہن کے ضمن میں بنا۔ اب یہ وکالت اتنی لازم اور مضبوط ہے کہ اگر میں معزول کرنا چاہتا ہوں
تو نہیں کر سکتا. اگر میں نے معزول کر بھی لیا یہ معزول یہ وقت آنے پر غلام بیچ سکتا ہے اور دین اتار سکتا ہے. یہ معنی ہے وَإِن شُرِطَتْ اگر شرط کی گئی وکالت بالبیع فی عقد الرہن نو فلیس للراہن راہن کا حق نہیں ہے ان یعزل الوکیل کہ وکیل کو معزول کرے او ان عزلہ اگر معزول کر بھی لے نو لم ینعزل وہ معزول نہیں ہوتا لأنہ لما شرطت کیونکہ عقدی وکالت جب شرط ہو گیا فی ضمن عقد الرہن نو صار وصفا من اوصافہ یہ توکیل وصف بنا اوصاف عقد الرہن میں سے وحقا من حقوقہ اور یہ توکیل بالبیع حق بنا حقوق عقد الرہن میں سے. الا ترى تم نہیں دیکھتے انہ لزیادت الوثیقۃ کہ عقد رہن بھی زیادتی مضبوطی دینے کے لیے ہے. نو فیلزم تو عقد وکالت لازم ہے بلزوم اصلی بسبب لازم ہونے عقد رہن کے. وَلِأَنَّهُ تعلق دوسرے کہ میں معزول کروں اس کو تو وہ معزول اس لیے نہیں ہوتا کہ وکیل اور اس کی توکیل کے ساتھ مرتہن کا حق وابستہ ہے. حق یہ ہے کہ وہ بیچے اور اس کی دین کو ادا کرے. ٹھیک ہے. تو اب اگر میں اس کو معزول کروں تو اس میں ابطال ہے کس کا؟ حق مرتہن کا. اور کسی کو حق نہیں ہے کہ دوسرے کے حق کو کیا کرے؟ باطل کرے. وَلِأَنَّهُ یہ وکیل تعلق به حق المرتہن اس کے ساتھ حق مرتہن کا وابستہ ہے کہ وہ بیچ کر پیسے ادا کرے. وفی العزل اب اگر ہم اس کو معزول سمجھے نو اطواء حقہ اس میں اہلاک حق مرتہن کا. وصار الوکیل بالخصومت بطلب المدعی یہ خر ہے میرا اس پر پھر بگاڑا نے دعوی کیا کہ یہ تو میں نے بچپن سے پالا تھا یہ میرا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ مدعی ہے میں مدعلے ہوں اور اس نے مجھے عدالت میں بلایا تو میں نے اس کو وکیل بنایا کہ جاؤ وکیل وکالت بالخصومت کرو پھر بگاڑا کے ساتھ. اب وہیں سے میں موکل ہوں اور یہ وکیل بالخصومت ہے. میں اس کو معزول نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ساتھ مدعی کا حق وابستہ ہے کہ مقدمہ بازی ہے. اگر یہ معزول کرے تو مقدمہ وہ کس سے لڑے گا؟ تو وکیل اگرچہ میرا ہے لیکن مدعی کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہے کہ عدالت میں جائے اس کے ساتھ مقدمہ لڑے. لہذا میں اس کو معزول نہیں کر سکتا. اس میں ابطال حق مدعی کا ہے جو دعویٰ ہے. یہ معنی ہے کل وکیل بالخصومت جس طرح میں زید کو وکیل بالخصومت بناؤ اور وکیل بناؤ بطلب المدعی مدعی نے چاہا تھا کہ میرے ساتھ وکیل بھیجو. ولو وكله بالبيع مطلقا حتى ملك البيع بالنقد والنسيئة ثم نهاه عن البيع النسيئة لم يعمل نهيه. میں نے 100 روپے لے کر یہ غلام یہ خر اس کے پاس رہے لگا اور پھر میں نے سالس کو وکیل بالبیع بنایا. بس بیع مطلق ہے یار اس کو بیچو خواہ نسیتن ہو یا نقدن. تو یہ بیع نسیتن کا بھی مالک بنا اور بیع نقدن کا بھی. پھر اس کو منع کرتے ہوں کہ یار نسیتن نہ بھیجو نقدن بھیجو تو میری یہ نہیں مؤثر نہیں ہے. پھر بھی اس کو اختیار ہے کہ نقد کے ساتھ بھیجیں یا نسیت کے ساتھ. ولو وکلہ اگر میں سالس کو وکیل بناؤ بالبیع کہ اس کو بیچو اور بیع مطلق ہے. مطلق معنی نسی کی قید نہیں لگائی نقد کی قید نہیں لگائی. حتیٰ کہ وکیل مالک ہوا بیع بالنقد و بالنسیہ کا ثم نہاہ عن البیع نسیتن پھر موکل نے وکیل کو بیع نسیتن سے منع کیا. لم یعمل نہیہ اس کی نہیں مؤثر نہیں ہے. لأنہ کیونکہ یہ توکیل لازم ہے بأصلہ یعنی نفسی توکیل لازم ہے. نو فقضا بوصفہ تو عموم کے ساتھ لازم ہے خواہ بیع نقدن ہو نسیتن ہو. وکذا اذا عزلہ المرتہن لا ینعزل پھر بگاڑا سے 100 روپے لیے ہر تبلیغی کے پاس رہن رکھا. اب مرتہن نے اس کو وکیل بالبیع بنایا. پھر مرتہن نے اس وکیل کو معزول کیا تو وہ معزول نہیں ہوگا.
وکذا اذا عزله اگر وکیل بالبیع کو معزول کرتا ہے مرتہن نو لا ينعزل لانه لم يوکله، مرتہن نے تو اس کو وکیل نہیں بنایا، انما وکله غیره، اس کو تو وکیل بنایا ہے کس نے؟ راہن نے۔ وان مات الراہن لم ينعزل، وہی صورت ہے، میں مر گیا تو وکیل ببیع مرہون معزول ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں اگر راہن مر جائے نو لم ينعزل، کیوں؟ رہن لا یبطل بموتی، رہن میری موت سے باطل نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر میری موت سے توکیل بالبیع باطل، تو قاضی پھر وکیل بنائے گا کہ یار اس کو بیچو، مرتہن کا دین ادا کرو، تو فائدہ کیا ہے پہلے کے معزول کرنے میں اور دوسروں کو مقرر کرنے میں۔ وَلِأَنَّهُ لَوْ بَطَلَ، اگر وکالت باطل ہو جائے موت راہن سے تو وہ باطل ہوگا لحق الورثہ، کہ ورثہ کو وہ مرہونہ مل جائے، لیکن حق مرتہن کا مقدم ہے ورثہ پر، لہذا توکیل بالبیع باقی ہے، وہ بیچے، مرتہن کو پیسے ادا کرے۔ وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الْوَرَثَةِ كَمَا يَبِيعُهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْهُ۔ چلو، میں نے 100 روپے پیر سے لیے اور خر تبلیغی کے پاس رکھا اور تبلیغی کو وکیل بنایا، پھر میں مرا، پھر تو وکیل کو حق ہے کہ مرہونہ کو بیچے اگرچہ میرے ورثہ حاضر نہ ہو، جس طرح اس کو حق تھا کہ مرہونہ بیچے اگرچہ میں حاضر نہیں، تو جس طرح راہن کے حیات میں راہن کا حضور ضروری نہیں ہے اور وکیل اس کو فروخت کر سکتا ہے، تو راہن کی موت کے بعد ورثہ کی حضور کا ضروری نہیں ہے، ان کی غیر موجودگی کے باوجود وکیل مرہونہ کو بیچ سکتا ہے۔ وللوکیل، وکیل کا حق ہے ان یبیعہ کہ وہ مرہونہ کو بیچے بغیر محضر من الورثہ اگرچہ ورثہ حاضر نہیں ہے، کما یبیعہ جس طرح وکیل مرہونہ بیچ سکتا ہے فی حال حیاتی ہی بیچ حال حیات راہن کے بغیر محضر من الراہن۔ وان مات المرتہن، چلو وہی صورت، میں نے پیر سے 100 روپے لیے اور خر تبلیغی کے پاس رہن رکھا اور مرتہن مردار ہوا، مرتہن مردار، شہادت تو اس کی قسمت میں نہیں، یہ مردار ہو گیا، تو مولوی صاحب وہ رہن بحال ہے، رہن اور توکیل بحال ہے۔ وَإِن مَاتَ الْمُرْتَهِنُ، اگر مرتہن مر جائے نفل وکیل علی وکالته لأن العقد لا يبطل بموتهما، کیونکہ عقد وکالت جو ہے اور رہن وہ باطل نہیں ہے راہن اور مرتہن کی موت سے، ولا بموت احدهما، فيبقى وہ عقد رہن باقی ہے بحقوقه واوصافه، اور عقد رہن کی حقوق و اوصاف میں سے کون ہے؟ عقد توکیل، تو وہ بھی باقی ہے۔ وَإِن مَاتَ الْوَكِيلُ، میں نے پیر بگاڑا سے 100 روپے لیے اور یہ خر تبلیغی کے پاس رہن رکھا اور لاہوری کو ہم نے وکیل بنایا تھا کہ جب رمضان کی پہلی تاریخ آ جائے تو آپ اس کو فروخت کریں۔ اب مولوی صاحب لاہوری نے علی اجویری کا حلوہ کھا کر ختم ہو گیا، پیٹ پھٹ گیا، تو وکالت ختم ہے، اور اگر اس کا بیٹا کہیں باپ وکیل تھا میں وکالت کروں گا تو وہ نہیں ہے، اس پر اعتماد ہے، اس کے بیٹے پر۔ وَإِن مَاتَ الْوَكِيلُ، اگر وکیل مردار ہو جائے انتقضت الوکالت، وکالت ٹوٹ جاتی ہے، ولا یقوم وارثہ، اور وکیل کا بیٹا قائم نہیں ہے، ولا وصیہ، نہ وکیل کا نگران قائم ہے مقام اس کی جگہ، کیوں؟ وکالت میں جاری نہیں ہے ارث۔ دوسرا یہ کہ موکل راضی تھا برائے لاہوری کی رائے پر، لا برائے غیرہ، اور امام یوسف سے یہ ہے ان وصی الوکیل یملک بیعہ، اگر وکیل مرتے وقت اپنا نگران مقرر کرے تو وکیل کا جو نگران ہے وہ مالک ہے بیعہ کی مرہونہ کو بیچے، کیونکہ وکالت لازم ہے، فیملکہ الوصی کالمضارب اذا مات۔ کل دیکھو میں نے لاہوری کو 1,00,000 روپے دے دیے کہ مضاربت کرو بنصف، یعنی نصف کمائی آپ کی نصف میری، اس نے وہ 1,00,000 روپے کی لوٹے خریدے اور جب وہ پیسے لوٹے بن گیا تو لاہوری مر گیا، تو لاہوری کے جو وارث ہے
وہ مضارب ہے، وہ لوٹوں کو بیچیں گے۔ تو جس طرح مضارب کی مرنے سے مضاربت باطل نہیں ہے بلکہ اس کا وارث مضارب بن جاتا ہے، تو اسی طرح وکیل کی مرنے سے وکالت باطل نہیں ہے، اس کا وارث وکیل بنے گا۔ کل مضارب اذا مات، مضارب جب مرتا ہے بعد ما صار راس المال آیانا، بعد اس کے کہ وہ لاکھ روپے لوٹے بن گئے تھے، یملک وصی المضارب بیعہا، مالک ہے کہ وصی کا مضارب کا وصی جو ہے اس کو بیچے، لما انہ لازم، کیونکہ مضاربت لازم ہے، بعد ما صار آیانا، بعد اس کے کہ وہ لوٹے بنی۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایک وکالت ہے، ایک مضاربت ہے۔ مضاربت میں مضارب کا فائدہ ہے کیونکہ لوٹی بک جائے تو اس کو آدھا نفع ملتا ہے یا نہیں، تو مضاربت میں حق اس کا ہے، اور جب صاحب حق مرے تو اس کا حق ورثہ کو ملتا ہے، اس لیے مضاربت ورثہ کو ملا۔ اور توکیل بالبیع میں وکیل کا فائدہ ہے یا مشقت ہے، تو وہ حق علیہ ہے، وہ حق، اور جو حق میت پر ہو وہ حق وارث پر نہیں ہے، یہ فرق ہے دونوں۔ قلنا، ہم کہتے ہیں کہ توکیل حق لازم ہے لیکن علی الوکیل، اور اس جاری ہے فیما اس مضاربت میں، لاؤ جو مضاربت کے حقوق میں سے ہے۔ بات سمجھ میں گئی؟ بخلاف المضاربت لأنها حق المضارب، وہ حق ہے مضارب کا، اس میں نصب ربا ہے۔ ولیس للمرتہن ان یبیعہ الا برضاء الراہن، میں نے پیر بگاڑا سے 100 روپے لے لی اور اس کے پاس خر رہن رکھا، اب مرتہن نے دیکھا کہ وہ خر لاکھ مارتا ہے تو یہ جا کر منڈی میں فروخت کرتا ہے، تو مرتہن کو حق نہیں ہے کہ راہن کی اجازت کے بغیر مرہونہ کو بیچے۔ ولیس للمرتہن، اور نہیں ہے حق مرتہن کا یبیعہ کی مرہونہ بیچے الا برضاء الراہن، جب تک راہن رضامند نہ ہو، لأنہ ملکہ، کیونکہ مرہونہ راہن کا ملک ہے، وما رضی ببیعہ، اور مالک رضامند نہیں ہے اس کے بیچنے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ولیس للراہن، راہن کا حق نہیں ہے یبیعہ کہ خر کو بیچے الا برضاء کیوں؟ مرتہن احق، زیادہ حقدار ہے بیمالیتی، خر کی قیمت کے ساتھ، من الراہن، فلا يقدر الراہن، تو راہن قادر نہیں ہے علی تسلیمہ بالبیع، اس کو بیچ کر مشتری کو تسلیم کرے۔ بھائی وہ بن سکتا ہے جو مبیع کی تسلیم پر قادر ہے، اور راہن مرہونہ کی تسلیم پر قادر ہے، وہ تو مرتہن کے پاس ہے۔ وَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ وَأَبَى الْوَكِيلُ الَّذِي فِي يَدِهِ الرَّهْنُ أَنْ يَبِيعَهُ وَالرَّاهِنُ غَائِبٌ أُجْبِرَ عَلَى بِيعِهِ۔ صورت یہ ہے کہ میں نے پیر بگاڑا سے 100 روپے لیے اور خر ہم نے تبلیغی کے پاس رہن رکھا، اور تبلیغی کو وکیل بنایا کہ پہلی رمضان کو یہ بیچو۔ اب رمضان کی پہلی تاریخ آیا تو جناب پیر بگاڑا اللہ کے راستے میں تبلیغ میں گیا ہے، مرتہن غائب ہے، اور ثالث انکار کرتے کہ میں نہیں بیچا، تو قاضی جو ہے وہ لوٹا اٹھا کر ٹھا بجائے گا کہ بیچو اور پیسے وصول کرو، جو مرتہن آئے گا تو دے دو۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کو لوٹر سے مارو، اس سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ دیکھو، فَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ، دین کی ادائیگی کا وقت آیا، وَأَبَى الْوَكِيلُ، اور انکار کیا تبلیغی نے جس کے ہاتھ خر ہے، أَنْ يَبِيعَهُ بیچنے سے، وَالرَّاهِنُ غَائِبٌ، اور راہن غائب تھا، مرتہن نہ راہن غائب ہے، نو أُجْبِرَ عَلَى بِيعِهِ، اس کو مجبور کیا جائے گا اس کے بیع پر، لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوَجْهَيْنِ فِي لُزُومِهِ، کیونکہ ہم پہلے 2 دلیل بیان کر چکے ہیں کہ یہ توکیل تابع ہے راہن کا، اور راہن لازم ہے تو توکیل بھی لازم ہے۔ وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يُوَكِّلُ غَيْرَهُ بِالْخُصُومَةِ وَغَابَ الْمُوَكِّلُ۔ پہلے مسئلہ گزر چکا تھا کہ یہ میرا غلام ہے، پیر بگاڑا نے کہا کہ یہ میرا ہے، تو وہ مدعی بنا، میں مدعی بنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے اس کو وکیل بالخصومت بنایا کہ عدالت میں جاؤ، پیر بگاڑا سے مقدمہ لڑو، اور موکل خود تبلیغ میں چلا گیا۔
اب وکیل کہتے ہیں میں مقدمہ نہیں لڑتا، تو قاضی اس کو مجبور کرے گا، کیونکہ مرتہن یہ مدعی کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ مَنْ يُوَكِّلُ غَيْرَهُ، تبلیغی کو وکیل بنایا بالخصومت، وغاب الموکل، اور خود اللہ کے راستے میں چلا گیا، فَأَبَى أَن يُخَاصِمَا، اب وکیل نے انکار کیا خصومت سے، نو اجبر علی الخصومت للوجہ الثانی، وجہ ثانی یہ ہے ان فیہ، اس انکار میں اطفاء الحق، مدعی کا حق باطل ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ ہاں، میں نے پھر بگاڑوں کو وکیل بنایا کہ میرا یہ خر تو فروخت کرو، اس نے کہا کر لوں گا۔ اس کے بعد میں تبلیغ پہ چلا گیا، اب یہ کہتے ہیں میں نہیں فروخت کرتا، تو قاضی اس کو مجبور نہیں کرے گا، قاضی، کیونکہ موکل موجود ہے، اگر یہ نہیں بیچتا وہ خود بیچے، خود نہیں بیچتا کسی اور کو وکیل بنا لے، بخلاف وکیل بالبیع رہن کے علاوہ، لأن الموکل یبیع بنفسه، کیونکہ موکل خود اس کو بیچ سکتا ہے، فلا یطوى حقه، تو موکل کا حق باطل نہیں ہے۔ اما المدعی، لیکن اگر آپ مجھ سے طلب کریں کہ وکیل بالخصومت بناؤ اور میں غائب ہو جاؤں اور وکیل انکار کرے، تو مولوی صاحب اس کو مجبور اس لیے کیا جائے گا کہ اس میں تو حق کا، اگر اس نے انکار کیا تو آپ اپنے سے مقدمہ لڑ سکتے نہیں لڑ سکتے۔ ہرچی مدعی ہے وہ قادر نہیں ہے دعوی پر، اور مرتہن مالک نہیں ہے اس کی بیع کبھی نفسی ہی، تو اگر توکیل مشروط پہ عقد رہن نہ ہو، انما شرط، بس توکیل بالبیع کی دو قسم ہیں، ایک وہ توکیل ہے جو عقد رہن کے ضمن میں شرط ہے، وہاں تو وکیل انکار نہیں کر سکتا، اور ایک وہ توکیل بالبیع ہے جو عقد رہن سے جدا ہو اور مؤخر ہو، اس صورت میں اگر وہ انکار کرے تو اختلف ہوتی ہے۔ اگر توکیل مشروط پہ عقد رہن نہ ہو بلکہ شرط کیا گیا ہو، بعدہ نقیل لا یجبر اعتبارا للوجہ الاول، اس میں تو حق کا نہیں ہے، او وقیل یجبر رجوعا الى الوجہ الثانی، وهذا اصح، وعن ابی یوسف ان الجواب فی الفصلین واحدا، جواب دونوں صورتوں میں ہے، یعنی مجبور کیا جائے گا، اور اس کی تائید جواب میں مطلق ہے، جامع صغیر و مبسوط ہے۔ وَإِذَا بَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الرَّهْنِ، اچھا جی، اور وَالثَّمَنُ قَائِمٌ مَقَامَهُ، صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ میں نے پھر بگاڑا سے 100 روپے لیے اور رہن میں نے رکھا تبلیغی کے پاس، تبلیغی نے وقت آنے پر غلام بیچا، پیسے لے لیے، تو جب غلام بیچا تو وہ مرہون ہونے سے نکل گیا، اور اس کا پیسہ اس کا قائم مقام ہے، پہلے خر مرہون تھا اب پیسہ مرہون ہے۔ وَإِذَا بَاعَ الْعَدْلُ، جب ثالث فروخت کرتا ہے الرہن، نو فقد خرج من الرہن، وہ رہن سے نکلا، اور وَالثَّمَنُ قَائِمٌ مَقَامُهُ، اس کی قیمت قائم مقام ہے، فَكَانَ رَهْنًا، وہ قیمت رہن ہے، وَإِن لَمْ يَقْبَضْ بَعْدُ، اگرچہ اس نے ابھی تک قبض نہ کیا ہو، کیوں رہن ہے؟ لِقِيَامِهِ، ثمن قائم ہے، مقام ما کان مقبوضا، مکان اس خر کی جو مقبوض تھا، اور اذا طوى نہ کان مال المرتہن، اور اگر وہ قیمت ہلاک ہو جائے تو مرتہن کا دین ساقط ہوگا، کیونکہ عقد رہن باقی ہے ثمن میں، کیونکہ ثمن قائم مقام مبی مرہون کا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح میں نے 100 روپے لیے، 100 کا غلام رہن رکھا، وہ غلام تبلیغی نے قتل کر دیا، تو مولوی صاحب قتل سے وہ غلام تو رہن سے نکل گیا، لیکن وہ جو دیت ہے، قیمت ہے، وہ اس کا قائم مقام مرہون ہے۔ وَكَذَا، اسی طرح اذا قتل العبد الرہن، جب عبد مرہون قتل ہو جائے تو وہ تو رہن سے نکل گیا، وغرم القاتل قیمته لأن المالک یستحقه من حیث المالیت، کیونکہ مالک مستحق غلام کا تھا قیمت کے اعتبار سے، اگرچہ بدل دم کا ہے وہ قیمت، فاخذ حکم زمان المال، تو اس دیت نے زمان قیمت کا لے لیا، فی حق المالک، وبقي عقد الرهن، وكذلك لو قتله عبد فدفع به، میں نے آپ سے 100 روپے لیے، یہ غلام رہن رکھا آپ کے پاس، تبلیغی کی اس غلام نے اس کو قتل کیا، تو قاضی نے کہا یہ قاتل مقتول کی جگہ رکھو، تو پھر وگاڑا کو عبد قاتل دے دیا گیا، تو قتل کی وجہ سے یہ رہن سے نکل گیا، لیکن وہ مرہون ہوا کیونکہ اس کا قائم مقام ہے۔
وكذلك لو قتله عبد مرہون کو قتل کرتے عبد فدفع عبد قاتل دیا جاتے بھی مقتول کے بدلے لأنه کیونکہ عبد قاتل قائم مقام اول کا لحما و دما لحما وإن باع العدل الرهن فأوفى المرتهن الثمن ثم استحق الرهن فزمنه العدل كان بالخيار إن شاء زمن الرهن. یہ صورت سمجھو. میں نے اس سے 100 روپے لیے رمضان کی پہلی تاریخ اور یہ خر رہن رکھا تبلیغی کے ساتھ. رمضان کی پہلی تاریخ آئی اور اس نے غلام بیچ دیا. پیسے آپ کو دی یا مجھے دے. بعد میں وہ غلام مشتری سے کسی نے لے لیا گیا تو میرا ہے. یہ تو مشتری کے لیے قیمت کا ضامن ہے یا نہیں؟ مشتری سے جو قیمت 40 نے لی تھی یہ مشتری کو قیمت دے گا. خود کیا کرے گا؟ تو اگر اس نے مرہونہ کے پیسے مجھے دیے تھے ٹھیک ہے تو وہ مجھ سے لے گئے اور اگر آپ کو دے دیے تھے ٹھیک ہے تو آپ کا دین ثابت ہوا. دین وَإِنْ بَاعَ الْعَدْلُ الرَّهَنَ ثالث نے مرہونہ کو بیچا فَالْمُرْتَهِنَ الثَّمَنَ پھر بگاڑا کو اس کے پیسے دے دیے ثُمَّ اسْتَحَقَّ الرَّهْنُ اور پھر رہن پر دعویٰ حق کا کیا گیا فَزَمِنَهُ الْعَدْلُ تو مشتری کے لیے عدل نے زمان دیا تو یہ عادل بالخیار ہے. انشاء اگر چاہے زمن الراہن قیمتہ ضامن کری راہن کو اس کی قیمت کا او انشاء زمن المرتہنہ اس ثمن کا آتا ہو جو اس کو دیا ہے ولیس له عادل کا نہیں ہے ایو زمن غیرہ کہ راہن اور مرتہن کے علاوہ کسی اور کو پکڑ لے. بات سمجھ میں آ گئی. اب آؤ وکشف ھذا اس کی تفصیل سنو. ان المرہون المبی وہ مرہون جو بیچا گیا ہے اذا استحق جب اس پر دعویٰ حق کا کیا گیا اما یکون حالکا او قائما جب دعویٰ حق کا کیا گیا یا وہ معدوم ہوگا یا موجود ہوگا. ففی الوجہ الاول وجہ اول کون سا ہے کہ وہ معدوم ہے. ان المستحق مستحق جو ہے اس کو خیار ہے انشاء زمن الراہن قیمتہ اگر چاہے راہن سے قیمت لے لے کیونکہ راہن غاصب اس کے حق میں او انشاء اگر چاہے زمن العدل عادل سے زمان لے لے لأنه متعد فی حقی بالبیع والتسلیم کیونکہ ثالث ظالم ہے مستحق کے حق میں کہ اس نے مستحق کی چیز بیچی ہے اور مشتری کو تسلیم کی ہے. اب فإن زمن الراہن اگر کس نے مستحق نے نو نفذ البیع کیوں میں نے قیمت ادا کر میں اس غلام کا مالک بنا. جب مالک بنا تو ثالث نے چکیہ بیچ دیا وصح الاقتضاء اور مرتہن کو جو پیسے دیے ہیں وہ ٹھیک ہے اس کا دین اتر جائے گا لأنه کیونکہ راہن ملکہ غلام کا مالک بنا بے ادا الزمان تو ظاہر ہوا ان امرہ ببیع ملک نفسہ کہ راہن نے جو ثالث کو حکم دیا یہ بیچو اس نے اپنے ملک کے بیچنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا زَمَّنَ الْعَدْلَ فَالْعَدْلُ بِالْخِيَارِ انشاء اگر چاہے رجوع کرے راہن پر بالقیمت لأنه وکیل من جہتہ کیونکہ یہ زمان میں پڑا تھا بیچنے کی وجہ سے اور بیچنے کا آرڈر کس نے دیا تھا راہن نے دیا تھا تو راہن سے لے لے. او عامل له یہ ثالث عامل ہے راہن کا فیرجع علیہ بما لحقہ من العہدہ ونفذ البیع اور بیع نافذ ہوگا وصح الاقتضاء مرتہن کو جو پیسے دی وہ ٹھیک ہے فلا یرجع المرتہن علیہ بشیء اب مرتہن راہن پر رجوع نہیں کرے گا کسی شے کے ساتھ من دینے کی. او انشاء او اگر عادل چاہے نو رجع علی کیوں عادل نے مرہونہ بیچ کر پیسے کس کو دیے تھے مرتہن کو دیے تھے تو مرتہن پر رجوع بھی سمن کرے گا. کیوں معلوم ہوا کہ مرتہن نے جو پیسے لیے تھے وہ مال حرام کے تھے وہ غلام تو راہن کا نہیں تھا نہ عادل کو بیچنے کا حق تھا. لأنه تبین ظاہر ہوا انه اخذ الثمن کہ مرتہن نے ثمن لی ہے بغیر حق کے. آگے برس اور بغیر حق کی کیوں اس مستحق کو زمان کس نے دیا ثالث تو غلام کا مالک تو
ثالث بن گیا اور آپ کا قرض تو مجھ پر تھا، تو آپ ثالثی کیوں پیسے لیتے ہو؟ لأنه ثالث مالک بنا غلام کا بأداء الزمان ونفذ بیعه، اور ثالث کی بیعہ نافذ ہو گئی، فصار ثمن له، اب یہ ثمن جو غلام کے ہیں یہ تو ثالث کے ہیں، وانما اداه، یہ ثالث نے مرتہن کو دی تھے، لا حسبان انه ملک الراہن، اس گمان پر کہ یہ قیمت ہے ملک فیضا تبین، جب ظاہر ہوا انہو کہ وہ غلام ملک عادل کا ہے، نو لم یکن راضیا بھی، اب ثالث رضامند نہیں ہے پیسے دینے سے، فلہو ثالث کا حق ہے ان یرجع بھی، کہ رجوع بھی ثمن کرے علیہ، کس پر؟ او اذا رجع، اور جب عادل نے رجوع بھی ثمن مرتہن پر کیا، پیسے لیے، نو بطل الاقتصاد، تو مرتہن نے اپنا دین وصول نہیں کیا، اب فیرجع المرتہن علی الراہن بدینہ، مرتہن رجوع کرے گا راہن پر، پھر وفی الوجہ الثانی، وجہ ان یکون قائما،